حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اے طور موسیٰ، ہمارے بھی مسئلے ہیں کچھ، ہمیں بھی کبھی خدا سے ہم کلام کراؤ نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیر ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ اور پھر توڑنے سے صرف پھول ہی نہیں، انسان بھی مرجھا جایا کرتے ہیں۔ ماضی نے مجھے سکھایا کسی پر اعتبار نہیں کرنا، اور حال نے یہ بات سچ ثابت بھی کر دی۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنے منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتا ہے کہ جو ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہمسفر۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آ جاتی ہے؟ مجھے سنتے تو بہت لوگ ہیں یا رب، مگر مجھے تیرے سوا سمجھتا کوئی نہیں۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کراتی ہے وہ خوف خدا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس غلط فہمی میں مارے جائیں گے کہ ہم سے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اچھے لوگوں سے بھی کترانے لگے تو سمجھ جائیں کہ کسی نے اس کا اعتبار بڑے سلیقے سے توڑا ہے۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دعا کرو سلامت رہے میری ہمت، یہ ایک چراغ کہیں آندھیوں پہ بھاری ہے۔ بے گناہ ہو کر بھی اے دل بہت گنہگار ہو تم، داغ زخموں کے ہی سہی پر پھر بھی داغدار ہو تم۔ میری نسبت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، بس یہی بات میری اوقات بڑھا دیتی ہے۔ یادوں کے قصے کھولو تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں۔ یہاں لوگ دفن کر کے بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی اور تم کس گمان میں ہو۔ میں بھی رہ چکا ہوں عزیز کسی کا، میں واقف ہوں 4 دن کی محبت سے۔ خاک مٹھی میں لیے قبر کی یہ سوچتا ہوں، انسان جو مرتے ہیں تو غرور کہاں جاتا ہے؟ کہیں شرارت، کہیں شوخی کا گمان ہوں میں، کہیں درد، کہیں ٹوٹا ہوا ہنسی جہاں ہوں میں۔ تو گناہ سوچتا ہے گناہ تو نہیں ملتا، تو نیکی سوچتا ہے نیکی مل جاتی ہے، دیکھ تیرا رب کتنا مہربان ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ ہم نے کھائے ہیں اس قدر زخم کہ اب تکلیفوں پر ملال نہیں کرتے، جیسے جانا ہوا اسے جانے دیتے ہیں، جانے والوں سے سوال نہیں کرتے، مسکرا کر سہ لیتے، اب تو خفائیں ہم، بے قدروں کے لیے آنکھوں کو لال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے شخص کا ساتھ نصیب کرے جو اپنے آنگن میں تمہارا کہکہوں کی گونج کم نہ ہونے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے، بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھ میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ دوریوں میں ہی پرکھے جاتے ہیں رشتے، آنکھوں کے سامنے تو سبھی وفادار ہوتے ہیں۔ ہر آنکھ اپنے عیب سے ہوتی ہے بے خبر، ہر ہاتھ کھینچتا ہے گریباں اور کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ سائے ہجرت کر جاتے ہیں، دھوپ سے آنگن بھر جاتے ہیں، رہ جاتی ہے یادیں باقی، جینے والے مر جاتے ہیں۔ پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا۔ بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلے رکھنا، جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ بھی ہوئی تو میں بہترین بنا کے اسے عطا کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے گا، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اے میرے اللہ پاک، تیرا در ہو، میرا سر ہو اور یہ رابطہ عمر بھر ہو، آمین۔ مایوس کیوں ہو، اللہ کا فیصلہ تو آنا ہے ابھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہوتا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ یہاں ہر چیز قیمتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ جس چیز کو کھونے سے آپ ڈرتے ہیں اسے کھو دیں تاکہ آپ ڈرنا چھوڑ دیں۔ نصیب تو رب لکھتا ہے نا، اور پھر رب تو کبھی غلط نہیں لکھتا۔ آپ کا اچھا نصیب آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ اپنے درد کو خدا سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں فرعونیت چھوڑ دو۔ اگر کسی منافق اور جھوٹے کو تم نے کھو دیا تو الحمدللہ کہو، کیونکہ اسے پا کر تمہارے لب سے استغفر اللہ ہی نکلے گا۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملے جس کے سپرد ہے وہ بہتر غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔